ٹی وی سی اردو کے فیس بک پیج سے خوش آمدید. میں ہوں طارق اصغر اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی پنجاب اسمبلی کے باہر, جہاں پہ آج اچھی خاصی گرما گرمی ہے کیونکہ سیاسی ہلچل پورے ملک میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد وفاق کے بعد پنجاب جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی. اس وقت جو ہے کل رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر, جس کے اوپر یہ کہا گیا شیڈول کے مطابق آج نئے چیف منسٹر کی ووٹنگ ہوگی اور ان کا انتخاب ہوگا, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو تھے سابق, انہوں نے کچھ دن پہلے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو جمع کروایا, لیکن اس کی منظوری نہیں ہوئی تھی, جبکہ کل جو ہے گورنر پنجاب نے اس کی منظوری دی, جس کے بعد آج امید کی جا رہی تھی کہ ووٹنگ ہوگی, لیکن فی الوقت تک جو ہے ووٹنگ نہیں ہوئی. جب یہاں پہ سب آئے تو معلوم ہوا کہ آج شیڈیول جاری کیا جائے گا کہ ووٹنگ کس دن ہوگی. ہمارے ساتھ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کافی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کا وزیر اعلیٰ جو کہ نامزد ہے اپوزیشن کا حمزہ شہباز کا, وہ آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑے بولنے کی عادت نہیں ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, جو ہوم ورک کیا ہے ہم نے اور جو ہماری نمبر گیم ہے, ہم بہت کمفرٹیبل ہیں اور بہت کانفیڈنٹ بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اور آج اس سے بھی آپ کو ظاہر ہونا چاہیے کہ آج حکومت کی پوری پلاننگ تھی کہ وہ آج ووٹنگ کرا کر جو ہے وہ چور دروازے سے ووٹنگ کرا کر وہ چیف منسٹر الیکٹ کرائیں گے, لیکن آج ان کا ووٹنگ سے بھاگنے کا مطلب تو اس سے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, اور جو ہم نے بھی ادھر چیک کرایا ہے اس طرف وہاں پر ان کے ممبرس کی تعداد پوری نہیں ہے, اور ہمارے ماشاءاللہ اس وقت 100% جو ہے ہماری اس وقت اٹینڈنس بھی موجود ہے, اور جو باقی سرپرائز ان کو ہاؤس میں ہم نے دینا ہے اس کی تیاری بھی مکمل ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شہباز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانی سے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے. اچھا, سرپرائزز کی بڑی بات ہو رہی ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہے سرپرائز دیں گے, حکومت کے نمائندے بھی کہہ رہے سرپرائز ہے کیا؟ سرپرائز ہے عمران خان کا جانا اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز خان. اس سے بڑا سرپرائز کیا ہوگا؟ عمران خان کو صرف سرپرائز کا نام پتہ ہے, اس کو یہ نہیں پتہ سرپرائز ہوتا کیا ہے, تو ہم دے رہے ہیں ان کو پچھلے 1 مہینے سے سرپرائز, اور کل جو ہے وہ کلائمیکس ڈے ہے, سو کل انشاءاللہ فلم پوری ہوگی پنجاب میں بھی یہاں پر بھی, اور جو انلیجٹمیٹ گورنمنٹ بنائی گئی تھی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. اگر میں صرف آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ 25 جولائی کی رات کو پی ایم ایل این کی 9 سیٹیں زیادہ تھیں پی ٹی آئی سے, اور ہم میجورٹی پارٹی تھے اور ہمارا حق تھا کہ ہم یہاں گورنمنٹ بناتے, لیکن ہمیں گورنمنٹ بنانے سے محروم کیا گیا. سو وہ جو ہمارا کھویا ہوا حق ہے اور کھویا ہوا مینڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اب ملنے جا رہا ہے, جو صبر کا پھل میٹھا ہوگا. اچھا, پرویز الہی صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے بھی نمبر پورے ہیں, اس کے علاوہ اسپیکر اسمبلی بھی ہیں, اور تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور سوال یہ لے لیجیے گا کہ آئینی طور پہ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لا فالو نہیں کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے میں, وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیے پرویز الہی صاحب کو اب اپنی خفتی مٹانی ہے, ان کو ہم نے بڑی عزت سے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کرنے کی ہم نے ان کو آفر کی تھی بڑی نیک دلی کے ساتھ, لیکن انہوں نے ڈوبتی ہوئی کشتی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. تو اب ظاہر اپنے فیصلوں کے رزلٹس کے بھی وہ ہیں, اور جب عمران خان خود نہیں رہے گا کل تو پرویز الہی کو وہ سی ایم کیسے بنائیں گے؟ تو قطعاً ممکن نہیں ہے کہ مرکز میں عمران خان کی حکومت نہ ہو تو یہاں پنجاب میں کوئی معجزہ ہو جائے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے, بالکل اس میں بہت ساری, جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ صرف انلیگل کام کر رہی ہے. یہ ہاؤس کبھی بھی رولز اور پروسیجر پہ نہیں چلا, کبھی کانسٹیٹیوشن کو یہاں فالو نہیں کیا گیا. بیک ڈیٹس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر نوٹیفیکیشن ہوتے رہے, بیک ڈیٹس کے اوپر یہاں پر لیجسلیشنز ہوتی رہی. اور اب یہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہے بڑے کلیئر ہے, اس کے جو اس نے اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ گورنر کے نام پہ لکھنا ہوتا ہے, اس نے چیف منسٹر کے نام پہ لکھا اور وہ سب نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. گورنر ہاؤس کے اندر بھی پوری ٹیم ہوتی ہے لیگل, پنجاب کے پاس پورا لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. کسی نے اس کو نہیں دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ صرف جھنجھنا دیا گیا ہے کھیلنے کے لیے, جس سے وہ کھیل رہے ہیں. اور اس کے بعد بڑا کیٹیگوریکلی رولز میں ڈسکرائبڈ ہے کہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے شام 5 بجے تک جو ہے وہ اسکیجول جاری ہوتا ہے, نامینیشن پیپرز ریسیو کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن آفٹر 24 آورس جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ایک ہی دن میں اسکیجول جاری کر کے, ایک ہی دن میں نامینیشن پیپر کر کے, ایک ہی دن میں ان کا الیکشن کرانے کا پروگرام تھا. تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ نوسر بازوں کی ٹیم ہے, تو ہم تیار تھے, ہم نے آج کی تیاری بھی کی ہوئی تھی کہ آج اگر ووٹنگ ہو تو ہم آج بھی تیار ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پہ ٹھیک ہے شنکری, مطلب کہ یہ ہوا کہ عثمان بزدار صاحب آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں وہ بھی تو سی ایم ہے. یس میں بالکل سمجھتی ہوں قانونی طور پر, کیونکہ میں خود قانون کی طالب علم ہوں, میں بالکل سمجھتی ہوں کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ چونکہ لیگلی ایڈمسیبل نہیں تھا,
तो उनका रेजिग्नेशन अभी तक ना हुआ है और ना एक्सेप्ट हुआ है, और इसीलिए इस इलेक्शन का और इस पूरी प्रोसेस का कोई आईनी जवाब नहीं है, और अगर ये हो भी गया तो फिर यकीनन उसको कोर्ट में चैलेंज करने की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप ये बताइएगा कि कोर्ट में चैलेंज करने की ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर वोटिंग हो जाती है और आपके नामजद जो है वकील वो आ जाती है, इसका मतलब है वो भी वकील लेकिन सिलेक्ट हो गए। देखिए, हमने कल दिया है ना टाइम, हमने कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि 3 लोग हैं जो इस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। अवल तो हम इसको गलती नहीं समझते, डिलिबरेटली ये परवेज़ इलाही साहब के साथ हैंड किया गया। सो अगर ये डिलिबरेटली गलती है तो गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं वो नोटिफिकेशन वापस ले लें, उस्मान बुज़दार साहब नया रेजिग्नेशन दे दें, और गवर्नर साहब जो हैं वो विड्रॉ कर लें अपना नोटिफिकेशन जो उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का कहा था। तो इन तीनों में से किसी ना किसी को ये ऑप्शन दिया और आज के दिन मौजूद है इनके पास। मुझे उम्मीद है कि इनको ये गलती दुरुस्त कर लेनी चाहिए। वोटिंग कल होगी या मंडे को? हम तो आज के लिए भी तैयार थे, हम तो आज भी हमारी पूरी तैयारी थी, और हमें मालूम है कि ये चोर दरवाजे से हमेशा आए हैं, चोर दरवाजे से आने की कोशिश करेंगे, तो आज हमने सब चोर दरवाजे के ऊपर चौकीदार बिठाए हुए थे। और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया, उसमें क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उस ग्रुप ने जो उस्मान बुज़दार की नालायकी की वजह से जो नुकसान उनकी पार्टी को हुआ और उसके बाद जो पंजाब को नुकसान हुआ, उसमें उन्होंने फैसला किया है कि हमजा शहबाज साहब एक ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं जो पंजाब को बेहतर तौर पर रन कर सकते हैं। उनके पास पहले कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो बैकग्राउंड के ऊपर भी जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ मामलात को देखते रहे हैं, और उनकी पंजाब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी है, और एक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटीज़ हैं उसको लोग बहुत एडमायर भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, इसलिए उनको एक्सेप्ट किया गया है JKT ग्रुप की तरफ से भी और अलीम खान की तरफ से, और इसलिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जो है वो आज वोटिंग कराए, आज तैयार है, कल वोटिंग कराए, कल तैयार है, परसों वोटिंग कराए, परसों तैयार है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, तनकीद भी होती है आपकी पार्टी के ऊपर कि मार्क्सी सियासत से जान नहीं छूटती है, क्या आप लोगों के पास पंजाब में बहुत बड़े बड़े MPs के नाम हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जो सामने आ सकता है? देखिए, एक तो पहली बात ये कि इसका फैसला हमने करना है, हमें कोई नहीं बता सकता कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमजा शहबाज शरीफ ने हर जगह पर अपने आप को प्रूव किया है। जैसे मैंने कहा, उनके पास अभी तक आज तक कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा, लेकिन वो पार्टी को रिफॉर्म करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना हो, फिर उन्होंने बहुत मुशर्रफ दौर से जो है वो उन्होंने हर एक डिक्टेटरशिप को भुगता है, उसको कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस स्टेचर का कोई बंदा हमारी पार्लिमानी पार्टी में हमें नहीं दिखा, इसलिए हमने उनका नाम तजवीज़ भी किया है और उसकी तारीफ भी की। थैंक यू सो वेरी मच। अस्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमसे बात कर रही थी। ये तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, जबकि पीपल्स पार्टी के भी चंद लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारी नंबर गेम पूरी है, वो भी कॉन्फिडेंट अपनी तरफ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर PMLN भी अपनी तरफ कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। तो फिर वक्त देखना ये है कि वोटिंग के बाद नया चीफ मिनिस्टर पंजाब में कौन मुंतखब होगा।